بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے ہمارے اس چینل اور آن لائن کلاسز کے ذریعے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے اسلامیات کے لیکچرشپ کا ریٹن ٹیسٹ پاس کر کے الحمدللہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا اور انٹرویو میں بھی بہت اچھا رسپانس دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت اچھے نتائج کی امید ہے۔ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آن لائن کلاسز لیتے ہیں ان کو علم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ادھر ادھر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے منہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اتنے بچے پاس ہوئے یا ہم یوں کریں گے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہم سے تیاری کرتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں اور اس بات پر وہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے والے کتنے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انہوں نے ریٹن میں کوالیفائی کیا ہے اور پھر آگے وہ انٹرویو میں بھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے چاہا کہ ایک یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے اور طلباء و طالبات کے لیے جو یوٹیوب کے ذریعے لیکچرشپ کی تیاری کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عمومی لیکچر ہے اور پھر خصوصی لیکچر انشاءاللہ جو 1 دسمبر سے ہماری آن لائن کلاسز شروع ہونے والی ہے اور اسٹوڈنٹس اس میں رجسٹریشن کروا رہے ہیں، تو باقی لیکچر جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ جاری رہیں گے اور الحمدللہ ہم نے اس تیاری کے لیے جو آنے والے پیپرز ہیں جو کہ عن قریب اس کی نیوز پیپر میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس کے لیے تیاری کے سلسلہ میں جو آن لائن کلاسز ہیں الحمدللہ بہت بہترین نوٹس تیار کر لیے ہیں اور مختلف مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ ریگولر بچوں کی اچھی تیاری کی جائے اور ان کی جو محنت ہے اس کا ان کو صلہ ملے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی میں مدد عطا فرمائے۔ اچھا، یہ کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں کہ یہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو یوٹیوب کے ذریعے تیاری کرتے ہیں وہ ان کو سماعت کر لیں گے اور یقیناً اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیاری جب آپ نے کرنی ہے تو یاد رکھ لیں کہ تیاری بہت زیادہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کوئی چیز بھی اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے۔ لیکچرشپ کا سلیکشن جو ہے یہ بہت بڑا کام اگرچہ ہے لیکن بہت بڑا کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم اس کو سر پر سوار کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے ہم اس کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس کو تھوڑی سی اس کے اندر ہم ترمیم کریں، تیاری کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو ان کو آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہترین آپ کی تیاری ہوگی اور انشاءاللہ منزل آپ کا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنا چاہیں، آپ ایک سٹڈی کرنا چاہیں، اسلامیات کی لیکچرشپ کی تیاری کرنا چاہیں یا ایم اے اسلامیات کی، اور انشاءاللہ یہ دسمبر میں ہم ایم اے اسلامیات کے بھی ہم تیاری شروع کروا دیں گے، اسٹوڈنٹ بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ سٹڈی روم میں بیٹھیں، الگ سے ایک اپنا کمرہ، اپنا سٹڈی روم بنائیں جہاں پہ آپ نے سٹڈی کرنی ہے، اور پڑھنے سے پہلے کوشش کریں باوضو ہو جائیں، نماز ادا کریں۔ لازمی بات ہے رات کو زیادہ تر پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھیں، باوضو ہو۔ خاص طور پہ اسلامیات کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب باوضو ہو کر پڑھے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ تو ایک تو سٹڈی روم میں الگ سے بیٹھیں جہاں شور نہ ہو، اور شور اس لیے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کم سے کم آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ اس پر فوکس کریں، نہیں تو آپ کی جب توجہ ادھر ہوتی ہے تو پھر وہ پڑھا ہوا دماغ میں نہیں بیٹھتا۔ آپ پڑھ لیتے ہیں اور یقیناً آپ جب پیپر میں بہت ساری چیزیں ایسی غلط لکھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے سے پڑھی ہوتی ہیں۔ وہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے
اور وہ اسٹوڈنٹ کیسا ہے کہ اس نے ایک چیز اس کی نظر سے گزری ہو اور پھر اس میں غلطی کر دے، یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہے کہ اسٹڈی کریں ڈیپلی، تنہائی میں اور باوضو ہو کر کریں۔ اگر ممکن ہو سکے 2 نفل بھی ادا کر لیں پہلے پڑھنے سے پہلے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی، برکت ہوگی اور روحانیت آئے گی اور حافظے میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسٹڈی میں نظم پیدا کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ پڑھنے سے تیاری نہیں ہوتی، بلکہ نظم و ضبط سے پڑھنے سے تیاری ہوتی ہے، کہ آپ جب چاہا ادھر آئے، کتاب اٹھا لی، تھوڑا سا پڑھا، پھر رکھ دی، پھر چلے گئے، پھر پکڑا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، کبھی پہلے پیج کو شروع کر دیا، کبھی درمیان سے شروع کر دیا، کبھی اینڈ پر شروع کر دیا، کبھی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ یہ اس طرح ڈسپلن کے ساتھ تیاری نہیں کریں گے تو آپ کی تیاری نہیں ہوگی۔ اس میں پڑھیں گے بہت زیادہ، لیکن آپ اپنے دماغ میں بھی نظم پیدا کریں اور اپنی اسٹڈی میں بھی نظم پیدا کریں۔ اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ پھر مختلف لیکچرز میں ہم چلتے رہیں گے، کہ جب آپ ایک موضوع کو لیتے ہیں تو اس موضوع کو آپ کمپلیٹلی اور ڈیپلی پڑھیں، اور گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، پھر اس کے اندر جو جہاں تک ممکن ہے میکسیمم بکس پڑھیں اور اوریجنل بکس پڑھیں۔ یہ آگے ساری چیزیں اس میں نے ڈسکس کی ہیں۔ پھر ایک وقت پڑھائی کا جو وقت مقرر کریں، ٹھیک ہے، یہ 24 گھنٹے پڑھتے رہنا، ہاتھ میں کتاب پکڑے رکھنا اور یہ شو کرنا میں بڑا پڑھاکو ہوں، تو اس طرح تیاری نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے ادھر کبھی باتیں کر لیں، کبھی پڑھنا شروع کر دیا، کبھی موبائل پہ کھیلنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے پڑھنا ہے موبائل کو آف کر کے پاس رکھ لیں یا سائلنٹ کر کے رکھ لیں، اور سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق اس وقت صرف بکس سے ہے۔ آپ بکس کے اندر گھرے ہوئے ہوں، لائبریری قریب ہو تو وہاں پہ ضرور چلے جائیں، اور انشاءاللہ آن لائن کلاسز کے اندر ہم بکس کو بھی پرووائڈ کریں گے جو PDF کی شکل میں ہوں گے، اور ایسی بکس جن سے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں بس 2-4 گائیڈ بکس پڑھ لی تو ہم نے کہا تیاری کر لی۔ گائیڈ بک کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے بچے کہتے ہیں میں تو صحیح لکھا ہوں، یہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو وہ تو ادھر ادھر سے پکڑ کر کے انہوں نے تو ایک کاروباری سے معاملے میں کرنا ہوتا ہے نا، جس طرح بہت سارے لوگ آج کل YouTube پر بھی ایک کاروبار بنانے کے لیے، اور وہ بھی ماشاءاللہ تیاری کروا رہے ہیں، اور ایسے شہزادے بھی تیاری کروا رہے ہیں جنہوں نے خود PPSC میں لیکچرشپ یا اس طرح کا کوئی اپیئر نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ کلیئر نہیں کیا، یا پھر بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ تو اس لیے آپ اوریجنل بکس پڑھیں اور اس کے اندر پھر دیکھیں کہ یہ بک کس کی لکھی ہوئی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تاکہ آپ کہیں بات کریں تو ریفرنس کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو ٹاپک آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک موضوع آپ نے لیا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے جی یہ ناسخ و منسوخ پڑھ لی ہے، الفوظ الکبیر اٹھائی، اس میں سے میں نے کہا آپ نے کہہ لیا جی وہ سارے ہم نے علوم القرآن الفوظ الکبیر سے پڑھ لیے۔ الفوظ الکبیر کے علاوہ بھی بہت سارے علوم القرآن کی بکس موجود ہیں۔ الفوظ الکبیر کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت ساری اچھی بکس ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ لیں، اس لیے کہ اب آپ کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، آپ کوئی اسپیسیفک MA کے پیپر نہیں دے رہے، وہاں پہ جا رہے ہیں آپ جہاں پہ لوگوں کا ایک سمندر ہوگا، تو لوگوں کے سمندر کے سامنے آپ کے پاس علم کا سمندر ہونا چاہیے، یہ علم کی طاقت ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ تیاری کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے آن لائن، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہماری پہلے بیچ میں کمی تھی یا ہم نے اس کو نہیں زیر بحث لائے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ لیکچرشپ کے لیے آپ اپیئر نہ ہو سکیں۔ اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں یہ ہے کہ میٹیریل کا انتخاب پہلے کرنا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ ہر وہ چیز ادھر سے گھومتی پھرتی، آج کل تو ہماری تیاری بھی زیادہ تر ہوتی ہے فیس بک کے ذریعے اور نیٹ پر جو میٹیریل پڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے، وہ ایسے کسی نے ڈال دیا، یا پھر اور جو ماشاءاللہ PPSC میں لیکچرشپ کی تیاری کروانے والے ہوتے ہیں وہ بھی پکڑتے ہیں ادھر سے، اور بچوں کا دیے دیکھو ہم نے نوٹ تیار کر لیے، بچے ہوتے ہیں بس وہ ان پر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میٹیریل کا انتخاب اچھا کریں، پھر اس کو لکھیں اور اس پر بحث و مباحثہ کریں۔ تو بحث و مباحثے کے لیے ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے، آن لائن جو گروپ ہوگا اس میں سارا دن اسٹوڈنٹ فیمیل کے لیے الگ ہے اور میل کے لیے الگ ہے، وہاں پہ سارا دن بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا ہے، کویشچننگ ہوتی ہے، آنسرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور پھر جہاں پہ
کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہم بھی ڈسکس ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس تھے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ جلد ہی آپ کی ویکنسیز لیکچرشپ کی جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گی. اور اس دفعہ اسلامیات کی تو بہت زیادہ سیٹیں ہیں, لہٰذا جو بچے پہلے اپیئر نہیں ہو سکے فائنل جو ریٹن ٹیسٹ کے بعد, اور یا نئے بچے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جن بچوں نے ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کے ایگزام دیے ہیں وہ بھی اس کے اندر تیاری کر سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا رزلٹ بھی اس سے پہلے آ جائے. تو 1 دسمبر سے انشاءاللہ ہم تیاری شروع کروا دیں گے. جو بچے آنا چاہتے ہیں وہ رجسٹریشن فوراً کروائیں اور اپنی تیاری شروع کر دیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.